میں یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر محمد عادل ہندکو اردو اور انگریزی زبان کے ادیب ہیں. گزشتہ 15 برس سے شعبہ کمپیوٹر سائنس میں درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور اسی شعبہ میں PhD کر چکے ہیں. گندھارا ہندکو اکیڈمی میں ڈائریکٹر کے فرائض انجام دے رہے ہیں. یہ پشاور سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی مادری زبان ہندکو ہے. ہندکو اور اردو زبان میں کالم، مضامین اور افسانے اور شاعری بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہندکو کی مقبول لوک کہانیوں کو پوری دنیا میں روشناس کرانے کی غرض سے ان کا انگریزی زبان میں ترجمہ بھی کر رہے ہیں. ہندکوان کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی پہلی شخصیت ہے جنہوں نے ہندکو کی ادبی اثاثے کو ڈیجیٹائز کرنے کی غرض سے اینڈرائڈ ایپس ڈیزائن کروا چکے ہیں، جن میں ایک ادبی بچوں کو کھیل کھیل میں ہندکو سکھانے کا جو ہے وہ بھی شامل ہے، ایپ بھی شامل ہے. جی ڈاکٹر محمد عادل نے ماشاءاللہ اس سلسلے میں بہت بڑے اقدامات کیے ہیں اور ابھی اس بارے میں کچھ ہمیں ڈیمو دیں گے. اور یہ بھی بتا دوں کہ بچوں کے لیے کارٹون جو بچے اکثر بہت دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ کہانیاں ہیں جن کو انہوں نے ڈیجیٹلائز کیا ہے. بہرحال اس کے بارے میں پوری تفصیل سے وہ خود ہی بتا سکتے ہیں ڈاکٹر محمد عادل. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لے کے نام سونے رب دا کراں کلام بیاں، مہر محبت کرنے والا بوئے او مہربان. اس پریزنٹیشن کے تھرو میں آج آپ لوگوں کے سامنے گندھارا ہندکو اکیڈمی، گندھارا ہندکو بورڈ کے کمپیوٹر ونگ، کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ یا اس کے ونگ کے تحت بنائی گئی کچھ ایپس کو پریزنٹ کروں گا. یہ جو آج کل کا دور ہے، اس میں آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں، جوانوں کو دیکھیں، بزرگوں کو دیکھیں، جو بھی ہے اس کے ہاتھ میں کوئی ڈیجیٹل ڈیوائس ہے. اور ڈیجیٹل ڈیوائس دور کریے، اچھا ڈیجیٹل ڈیوائس موجود ہے، ایپس ہیں، اسمارٹ فونز ہیں جس کے تھرو وہ گیمز بھی کھیل رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں. کتب بینی جو ہے وہ پرنٹڈ پیپر سے ڈیجیٹل فارمیٹ میں PDF میں اس میں کنورٹ ہو چکی ہے. یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں اب اسمارٹ فونز اور ایپس کو استعمال کرنا ایک اس کو ہم یعنی نظر انداز نہیں کر سکتے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے گندھارا ہندکو اکیڈمی میں کچھ عرصہ پہلے سے اسمارٹ فونز کے لیے کچھ ایسی ایپس بنانے کا سلسلہ شروع کیا گیا جس سے ہم اپنی لینگویج کو کی پروموشن وغیرہ میں کام کر سکیں. اس سلسلے میں 2018 اور 19 میں ہم لوگوں نے جو 2 ایپس بنائی تھیں ان میں سے ایک ایپ ہے ہندکو مطلع. یہ 2200 ہندکو محاوروں پر مشتمل ایک انٹریکٹیو اینڈرائڈ ایپ ہے جس میں آپ کسی بھی محاورے کو اس کے موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں. دوسری جو نظر آ رہی ہے یہ ایپ بھی ہم 2019 میں اس کو لانچ کر چکے ہیں، کڈز ہندکو لرنر ایپ. اس میں بچے کھیل کھیل میں ہندکو سیکھ سکتے ہیں، ہندکو پڑھنا، ہندکو کا تلفظ، ہندکو کے الفاظ اور مختلف اس میں گیمز کے مختلف لیولز میں اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد اب ہم نے جو پروجیکٹ سٹارٹ کیے تھے اس پروجیکٹ میں ہم نے اس سلسلے کو جاری رکھا اور الحمدللہ پچھلے 1.5-2 سال میں ہم لوگوں نے 4 مزید ایپس تیار کر لی ہیں جن کو ہم آج لانچ کر رہے ہیں. ان میں ایک ایپ ہے ہندکو اردو لغت ایپ یعنی ڈکشنری کے لیے، دوسری ہے گنجینہ سائیں ایپ، پھر ہے ہندکو وان پروڈکشنز ایپ، اور پھر لاسٹ میں ہمارے پاس ایک ہے ایک بہت خاص ایپ موضوعات قرآن ایپ. اچھا جی، سب سے پہلی ایپ جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے ہندکو زبان کی لغت پہ مشتمل ایپ. اب جب آپ لغت یا کلام یا محاوروں وغیرہ پر کوئی ایپ کریٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کسی ڈیٹا سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ڈیٹا سیٹ یعنی کہ آپ اس میں ڈیٹا کہاں سے لائیں گے. تو اس لغت کے لیے، اس ڈیجیٹل ایپ کے لیے ہم لوگوں نے جو ڈیٹا سیٹ یوز کیا ہے وہ ڈاکٹر الہی بخش اختر ایوان کی ترتیب دی ہوئی ہندکو اردو لغت ہے جس میں لگ بھگ 23 سے 24 ہزار الفاظ شامل ہیں. اس ایپ کو بنانے کے لیے ضیاء الدین صاحب کی نگرانی میں ہم لوگوں نے کام سٹارٹ کیا. اس کا جو انٹریکٹیو اسٹرکچر ڈیزائن ہے وہ میں نے ڈیزائن کیا ہے اور اس کی جو ڈیٹا بیس تھی وہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، آج وہ تشریف نہیں لا سکے، عمر رؤوف صاحب، انہوں نے ڈیزائن کی تھی.
فواد صاحب جو پیچھے میرا خیال ہے موجود ہیں, اگر ایک سیکنڈ کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں, تو یہ فواد صاحب ہیں جنہوں نے اس ڈیٹا بیس کا اور اس ایپ کا کوڈ لکھا اور اس کا فرنٹ اینڈ ڈیزائن کیا. ڈیٹا انٹری کے فرائض ہماری ایک اسٹوڈنٹ کی اقصا اور سیف اللہ, انہوں نے کمپلیٹ کیے تھے. اچھا جی, اس ایپ پر آ جاتے ہیں. دیکھیں جب آپ یہ ایپ اپنے پاس انسٹال کریں گے تو یہ اس کی اسپلیش اسکرین ہے جو اسٹارٹنگ ٹائم پہ جو آپ کے سامنے آئے گی. اس کے بعد جیسے ہی آپ اسپلیش اسکرین وائنڈ اپ ہوگی تو آٹومیٹیکلی ایک ہوم اسکرین آئے گی. ہوم اسکرین پہ آٹومیٹیکلی جب بھی آپ اس کو ریفریش کریں گے یا دوبارہ اسٹارٹ کرتے ہیں یا کہیں سے واپس آئیں گے, ہر مرتبہ ایک نیا لفظ رینڈملی کلیکٹ کر کے سلیکٹ کر کے یہاں پہ ڈسپلے کر دیا جائے گا. جیسے اس وقت میں نے جو اسکرین شاٹ لیا تھا تو وہ تھا الی جمڑا. پھر دیکھیں ہم نے اس میں سرچ کو آسان بنانے کے لیے اس میں سے زیر, زبر پیش, شد, یہ سب کچھ ہم نے ختم کیا تاکہ ایسے لوگ جن کو اپنے موبائل پہ اس کو سرچ کرنے کے لیے مسئلہ ہے زیر زبر پیش ڈالنے میں, وہ جسٹ اس کو لکھیں گے, جب ان کے سامنے ورڈ آ جائے گا تو اس کے تلفظ میں وہ زیر زبر پیش سب کچھ موجود ہے. اس کے بعد اس میں ڈکشنری میں ہم نے اس کی جو ماخذ جو اس کی زبان ہے, جیسے یہ جو لفظ ہے اس کی ہندی ہے اور پھر اس کا میننگ یعنی اردو میں میل کی تہ جمنا جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے. اس ہوم اسکرین پر تو آپ کو رینڈملی ایک لفظ ملتا ہے. اگر آپ حروف تہجی کے لحاظ سے اس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی آپ اوپر سرچ بار کو کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک ڈراپ ڈاؤن لسٹ نظر آئے گی. یہ ڈراپ ڈاؤن لسٹ الف مدہ سے لے کے یہ تک ہے اور اس میں یہ پوری لسٹ 23,000 الفاظ پہ 24,000 الفاظ پہ مشتمل ہے. آپ اس کو ڈراپ ڈاؤن پہ بھی جا سکتے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے اس طرح جانا ذرا سا مشکل ہوتا ہے, تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس ڈائریکٹ سرچ بھی ہے. سرچ بار پہ آپ اس کو ٹائپ کرنا شروع کرتے ہیں. تو سرچ بار پہ جیسے گوگل میں آپ لوگ کچھ ٹائپنگ کرتے ہیں تو جیسے جیسے آپ ورڈز کو ٹائپ کرتے جاتے ہیں وہ سرچ کمپیکٹ ہوتی جاتی ہے. ویسے ہی یہاں پہ جیسے میں نے خے لکھا تو الف سے لے کے ہے تک سارے الفاظ غائب ہو گئے, خے کے بعد والے سارے الفاظ غائب ہو گئے. پھر میں نے خے یہ لکھا تو وہ اس کے علاوہ جو جیسے ہی میں نے خے یہ شین کیا تو میرے پاس یہ دو الفاظ آگے خیش اینڈ خیشی. اس کے بعد اگر میں ان میں سے کسی بھی لفظ کو کلک کرتا ہوں تو دیکھیں اس لفظ کی ڈیٹیل میرے سامنے آ جاتی ہے. وہ لفظ, اس کا تلفظ, اس کی زبان, اگر زبان ہند کو ہی ہے تو وہ یہ آپ کو یہاں پہ خالی نظر آئے گا, اور اس کے معنی. اچھا جی, اب ایسا ہے کہ جب آپ ڈکشنری میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا لفظ آئے جو آپ کو پسند آ گیا ہو, آپ نے نیا سنا ہو یا ایسی کسی بھی آپ اپنی اس کو یاد رکھنے کے لیے, تو یہاں پر ہر لفظ کے سامنے ایک اسٹار بنا ہوا ہے. یہ اسٹار اگر آپ اس کو کلک نہیں کرتے, اس کو ٹچ نہیں کرتے تو یہ وائٹ ہوگا. اگر آپ اس کو کلک کرتے تو یہ پسندیدہ الفاظ کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا. اب جب آپ اس کو شامل کر لیں گے, کسی بھی وقت آپ پسندیدہ الفاظ کی لسٹ پہ جائیں گے تو آپ کو یہ لفظ وہاں پہ نظر آئے گا. پسندیدہ فیوریٹ الفاظ کی لسٹ میں جانے کے لیے آپ کے پاس ہوم اوپر 3 بارز موجود ہوتے ہیں. ان بارز میں آپ آئیں, آپ فیوریٹ کو کلک کریں اور یہ دیکھیں آپ کے پاس آپ کی پسندیدہ الفاظ کی لسٹ موجود ہے, جیسے وزیری, ایٹ, ابدیت اور وغیرہ وغیرہ جتنے بھی آپ نے الفاظ سلیکٹ کیے ہوں گے. تو یہ ہماری ہند کو اردو ڈکشنری یا لغت ایپ ہے. اس کے بعد دوسری جو ایپ ہم لوگوں نے ڈیزائن کی ہے وہ ہے گنجینا سائن ایپ. گنجینا سائن ایپ ہے, اس کو آسانی سے سرچ کرنے کے لیے ہم نے گنجینا سائن ایپ اس کو کر دیا تاکہ آپ اس کو جب سرچ کریں تو آسانی سے نظر آ جائے. یہ سائیں احمد علی ہمارے ہند کو زبان کے نمائندہ شاعر ہیں, انہیں صوفی شاعر کے طور پہ جانا جاتا ہے. علامہ اقبال ان کو غالب ہند کو کا خطاب دیا تھا. تو ان کا زیادہ تر جو کلام ہے وہ ہندکو کی ایک صنف ہے, حرفی یا زنجیری اس شکل میں پایا جاتا ہے, اور یہ کافی مقبول ہے نہ صرف ہمارے پشاور میں بلکہ پنجاب میں چلے جائیں, پوٹھوہاری علاقہ وغیرہ میں تو ان کی بہت مقبولیت ہے. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ ایپ بنائی ہے. اس ایپ کے لیے جو ڈیٹا سیٹ ہے وہ ہماری گندھارا ہندکو اکیڈمی کے علی اویس خیال ہیں. انہوں نے کافی ریسرچ کی ہے, کافی ڈیٹا کلیکشن کی ہے, لوگوں سے ملاقات کی ہے, اور انہوں نے تقریباً لگ بھگ 1000 حرفیاں انہوں نے اکٹھی کی ہیں. اس کتاب کا نام ہے گنجینا سائن. اس کتاب کے لیے بھی جو انٹریکٹیو ایپ ڈیزائن ہے اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ میرا ہی ہے, اور فواد صاحب ہیں انہوں نے اس کے لیے ڈیٹا بیس بھی ڈیزائن کی اور اس کا کوڈ اور فرنٹ اینڈ بھی ڈیزائن کیا. ہماری اکیڈمی کے ریسرچ اسسٹنٹ ہیں محمد عاقل, انہوں نے اس کتاب کو یونیکوڈ میں کنورٹ کیا, اور ڈیٹا انٹری کے جو جاب تھی, ڈیوٹی تھی, وہ ہماری اسٹوڈنٹ تھی اقصا گل, انہوں نے یہ پرفارم کی.
یہ ایپ جب آپ انسٹال کریں گے تو یہ اس کی اسپلیش اسکرین ہے. اسپلیش اسکرین سے آپ جیسے ہی باہر آئیں گے تو آپ کو ہوم اسکرین نظر آئے گی جس پہ الف مدہ سے لے کے یہ تک تمام ایک ڈراپ ڈاؤن لسٹ ہے. اچھا, اگر آپ پے کو کلک کرتے ہیں تو اس میں تمام وہ موضوعات سامنے آئیں گے جو کہ پے سے شروع ہوتے ہیں. ہم نے اس میں جتنے بھی حرفیاں ہیں ان کو الگ الگ موضوعات میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ پے کو کلک کرتے ہیں تو دیکھیں پے پر آپ کے دو موضوعات ہیں اس بک میں, ایک ہے پیار اور دوسرا ہے پریاں. اگر ہم پریاں کو کلک کرتے ہیں تو اس کی حرفی نمبر ہے 31. اگر آپ وہ بک اٹھائیں تو اس بک میں بھی آپ کو 31 نمبر پہ جو حرفی نظر آئے گی وہ یہی پریاں ہوگی. ٹھیک ہے جی. آپ جب اس 31 کو کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے وہ حرفی اوپن ہو جاتی ہے. آپ اسے پڑھ سکتے ہیں آ کے اس دشت پرخار اندر اور جو بھی اس کا. ٹھیک ہے جی. اس وقت میں نہیں پڑھتا, اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا سرچ. اچھا, اگر آپ کو کوئی حرفی پسند ہے, کلام ہے, ظاہری بات ہے آپ کو پسند ہو سکتی ہے, تو اس کے اوپر ایک ہارٹ بنا ہوا ہے, دل بنا ہوا ہے, اس دل کو آپ کلک کر دیں تو وہ ریڈ ہو جائے گا. اچھا جی 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 بالکل. ہاں جی, سائیں کی ہے. اس کے بعد اگر آپ 3 4 5 6 8 10 جتنی بھی حرفیوں کو آپ نے پسند کیا ہوا ہے ان کو آپ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ٹائم, آپ کو کسی بھی ٹائم اگر ان کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ مینیو میں آئیں گے. مینیو میں آپ کے پاس فیوریٹ کا آپشن ہے. اس فیوریٹ کے آپشن کو جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے دیکھیں لسٹ آ گئی. اس میں جو میں نے یعنی سلیکٹ کی ہے جیسے روح, ماں, وزاداری, عاشق, شاعری وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح آپ کے پاس ہوگی, جس کو آپ کلک کریں گے وہ سامنے آ جائے گی. اچھا جی, اس کے بعد تیسری جو ایپ ہے ہماری وہ ہے ہماری ہندکو وان پروڈکشنز ایپ. ہندکو وان پروڈکشنز ہمارا گندھارا ہندکو اکیڈمی کا یوٹیوب انفوٹینمنٹ چینل ہے. انفوٹینمنٹ اس لحاظ سے کہ اس میں انفارمیشن یعنی ڈیلی کی بنیاد پر ہم لوگ اکیڈمی میں کبھی ہندکو, گوجری وغیرہ زبانوں میں ہم خبریں ریکارڈ کرتے ہیں. وہ خبریں جو ہیں اس پہ اپلوڈ کر دی جاتی ہیں. کانفرنسز کی نیوز ہوتی ہیں, ہمارے دوسرے ایونٹس ہوتے ہیں وہ, اور اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ جیسے کہ اس میں سانگز ہیں. اس کے علاوہ ہمارا آج کل ایک بڑا پاپولر روڈ شو ہے وہ ہم اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں. قرآن پاک کا منظوم ترجمہ ہے وہ ہم ذیشان غزنوی کی آواز میں ریکارڈ کر کے اس پہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا اچھا خاصا ایکٹیو قسم کا چینل ہے. اس چینل کے لیے ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ایپ بنائی ہے. اس ایپ کو آپ جب یوز کریں گے اس پہ دوسرا کوئی اور یوٹیوب چینل اوپن نہیں ہوگا. آپ جب اس کو انسٹال کرتے ہیں اس کو جس وقت اوپن کرتے ہیں تو یہ اس کی اسپلیش اسکرین ہے.
स्प्लैश स्क्रीन से जब आप आगे आएंगे तो ये होम स्क्रीन है, जिस पर आपको जो लेटेस्ट वीडियो होगी वो टॉप पे नजर आएगी, उसके बाद उससे पीछे वाली, फिर उसके बाद जो जितनी पीछे वाली जो स्क्रीन हैं। यहां पे वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन, अब हमारा यहां पर एक ये वीडियो है एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ मिस्टर दिलीप कुमार इन पेशावर, इंग्लिश डबिंग के साथ है। तो ये नजर आ जाएगी, नीचे इसके व्यूज नजर आएंगे। ये आपको अगर आप इसको फुल स्क्रीन करना चाहें तो आपके मोबाइल पे फुल स्क्रीन भी ओपन होगी। आप इसके टॉप पर स्टार है, उसको क्लिक कर दें, या आपके फेवरेट वीडियोस में शामिल हो जाएगी। फेवरेट वीडियोस में जाने के लिए वही आप मेन्यू में जाएंगे और वहां पर आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट नजर आएगी। इसके अलावा YouTube पे आप अपनी सिमिलर वीडियोस के प्लेलिस्ट बनाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं YouTube पर आपके पर्सनल फोल्डर्स बन जाते हैं। तो आप जैसे ही वहां पे कोई प्लेलिस्ट बनाएंगे वो प्लेलिस्ट आपको यहां पे भी नजर आएगी। हम प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो देखिए हमारे पास है ये डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं, जिसमें कॉमन सेंस द तड़का, पिशोरी सपूत, फोर्थ इंटरनेशनल हिंद को वगैरह वगैरह। अब आप जिस भी प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे सिर्फ उसकी वीडियो सामने आ जाएंगी। ये देखें, अब मैंने कॉमन सेंस द तड़का को क्लिक करके उसका स्क्रीनशॉट लिया तो सिर्फ इसमें वही वीडियोस मौजूद हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारी ये आखिरी ऐप है, चौथी ऐप है मौज़ूआत कुरान। मौज़ूआत कुरान, कुरान मजीद के टॉपिक्स पे मुश्तमिल एक ऐप है। अल्लाह ताला ने इस किताब में इंसानों से मुखातिब होकर कुरान पाक में जो गुफ्तगू की है, जो बातचीत की है, उसमें तकरीबन जिंदगी के तमाम मामलात को डिस्कस किया गया है। बहुत ज्यादा है। जब आप इसकी गहराई में जाते हैं तो आपको दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में आपको वो टॉपिक्स मिलते हैं। तो हमने क्या किया कि उन टॉपिक्स को जस्ट एक्सेस करने के लिए कि भाई कोई टॉपिक अगर हम ढूंढते हैं तो क्या कुरान पाक में वो मौजूद है और कौन सी जगह पे मौजूद है, तो इस मकसद से हमने ये ऐप डिजाइन की है। ये ऐप, अब इसके लिए भी हमने जो डेटा सेट लिया है तो वो जनाब नुमान अनवार की ये किताब है मौज़ूआत कुरान, उससे हमने उठाया है। और इसके लिए भी स्ट्रक्चर जो है मैंने डिजाइन किया है। फवाद अहमद साहब ने इसके लिए डेटाबेस भी बनाई है, इसका ऐप का कोड भी लिखा है और इसके लिए फ्रंट एंड भी डिजाइन किया है। जबकि हमारे रिसर्च असिस्टेंट हैं मुदस्सिर ज़ेब, इन्होंने इस की तमाम डेटा एंट्री वगैरह की है। ये ऐप जिस वक्त आप स्टार्ट करते हैं तो इसकी ये स्प्लैश स्क्रीन है मौज़ूआत कुरान, ठीक है जी। इससे आगे जब आए तो ये आपके पास होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन पर आपके पास 114 सूरह मुबारका मौजूद हैं, सूरह अल फातिहा से लेकर अन्नास तक। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आप इसमें नीचे जा सकते हैं जिस भी सूरह को आप क्लिक करेंगे। अच्छा, सपोज अगर मैंने सूरह रात को क्लिक किया तो सूरह रात में जो मौज़ूआत आए हैं वो हरूफ तहज्जी के एतबार से यहां पे डिस्प्ले किए जाएंगे। जैसे देखें कि यहां पे एक टॉपिक नजर आ रहा है आसमान, दूसरा है इतबा, फिर है पहाड़ और फिर है अतात। तो ये कोई इनके सामने इनके आयत नंबर लिखे हैं, जैसे आयत नंबर 2 और 3, आयत नंबर 37 वगैरह वगैरह। आपको कोई मौजू फ्यूचर में यूज करने के लिए, अगर आपने उसको याद रखने के लिए पसंदीदा या फेवरेट बनाना है, तो हर एक टॉपिक के सामने दिल हार्ट का साइन मौजूद है, उसको क्लिक कर दें, वो रेड कलर का हो जाएगा। पसंदीदा मौज़ूआत की लिस्ट यहां पे मौजूद है मेन्यू में, उसको क्लिक करें तो आपके पास ये पसंदीदा मौज़ूआत आएंगे। किसी भी सूरह मुबारका को आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। देखिए आपके पास जो लिस्ट है उसमें 114 है, लेकिन जब आप इसको डायरेक्ट सर्च करेंगे सर्च बार पे, जैसे ही जैसे मैंने यहां पर लिखा ये, तो ये से शुरू होने वाली 3 सूरतें यूनुस, यूसुफ और यासीन, सूरह यूनुस, यूसुफ और यासीन ये मेरे सामने आ गई। ये पे मैंने जब खड़ा जबर टाइप किया तो ये मेरे पास सिर्फ यासीन रह गई। तो इस तरह सर्च आपकी जो है इसमें कॉम्पैक्ट हो जाती है। किसी मौजू को सर्च करना, मौजू को सर्च करने के लिए आपके पास मेन्यू में आप आएंगे मौजू पे। जब आप मौजू पे आएंगे तो हरूफ तहज्जी के एतबार से पहला मौजू जो है आखिरत, और उसके बाद बहुत सारे बेतहाशा इसमें मौज़ूआत मौजूद हैं। अगर आप किसी मौजू को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके सामने मौजू, जैसे कि इसमें मैंने सिलेक्ट किया है चाल के आदाब, चलने फिरने के आदाब। मौजू को डायरेक्ट सर्च करने के लिए आप मौजू को आके क्लिक करेंगे और सर्च बार में आप अपना मौजू टाइप करना शुरू कर दें।
جیسے جیسے آپ ٹائپ کرتے جائیں گے, جیسے میں نے ٹائپ کیا تو میرے پاس سامنے آ گیا پانی, میں نے پے سے شروع کیا تھا, اور جب میں پانی کو کلک کرتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ پانی کا ذکر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 22 میں, 74 میں اور 164 میں موجود ہے, اور اس طرح مزید صورتوں میں بھی. تو یہ ہماری 4 ایپس ہیں جن کو ہم آج آپ کے سامنے لانچ کر رہے ہیں. جی